یہ بات ہے علم کی، یہ کوئی درس یا لیکچر نہیں ہے، یہ بس ایک ادھورا سفر ہے، ایک پیغمبر کا سفر۔ یہ بات ہے اس سوال کی جو پوچھ بیٹھا ایک نبی، کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے؟ یہ بات ہے ان ہاتھوں کی جو ایک کشتی میں سوراخ کر رہے تھے۔ یہ کہانی ہے اس ملاقات کی جس نے انسانی عقل اور رب کے علم کے فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ یہ بات ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی۔ اکثر ہم مسلمان اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میرا کیا قصور تھا؟ اس ظالم کو سب کچھ کیوں مل رہا ہے اور میں پریشان ہوں؟ شاید اسی وجہ سے آج توکل ہماری زبان پر تو ہے لیکن ہمارے دلوں میں نہیں۔ کیا ہے یہ قصہ؟ کون تھے حضرت خضر جن کا ذکر قرآن نے نام لیے بنا کیا ہے؟ اور ایسا کیا تھا ان 3 واقعات میں کہ اللہ نے ان کا ذکر سورہ کہف میں کیا؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کیسے یہ قصہ ظاہر اور باطن کے فرق کو سمجھاتا ہے؟ جانیے اسی ویڈیو میں۔ مگر اس سب کی شروعات اس خطبے سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، ایسا خطبہ کہ لوگوں کے دل پگھل گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ علم کو اپنی طرف منسوب کیا جائے۔ اللہ نے فوراً وحی کی، کیوں نہیں؟ ہمارا ایک بندہ ہے، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا، یا اللہ میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ نے انہیں نشانی بتائی اور موسیٰ اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ اس سفر پر نکل پڑے۔ وقت گزرتا رہا، سفر کی تھکن، مچھلی کا واقعہ، اور پھر آخر کار موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملے جسے ہم حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ان سے علم سیکھنے کی درخواست کی، لیکن خضر علیہ السلام نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یوں سفر شروع ہوا۔ آئیے اب اس قصے کو سینیمیٹک انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آسان طریقے سے۔ تو پہلا واقعہ ہے کشتی کا۔ یہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، ان کشتی والوں نے انہیں پہچان لیا اور انہیں مفت میں بٹھا لیا، لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے کشتی کے پھٹے توڑ دیے، اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ آپ نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے ہم پر احسان کیا اور آپ نے ان کی کشتی ڈبو دی تاکہ لوگ ڈوب جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے بس اتنا کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، مجھ سے بھول ہو گئی۔ دوسرا واقعہ ہے الغلام، یعنی لڑکا۔ یہ دونوں چلے جا رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نے چند بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ وہ ایک بچے کی طرف بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ اس بار موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی بغیر کسی جان کے بدلے۔ یہ تو آپ نے انتہائی برا اور ناقابل برداشت کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام کا وہی جواب، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرا واقعہ، الجدار یعنی دیوار کا واقعہ۔ اسی سفر میں دونوں ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی تھی۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بستی والوں نے ان سے بہت برا سلوک کیا۔ اسی بستی سے نکلتے ہوئے خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی۔ وہ رکے اور اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا، مفت میں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے، کم سے کم ہمیں کھانا تو مل جاتا۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یعنی یہ ہے جدائی میرے اور تمہارے درمیان۔ اب میں تمہیں ان سب کی تعویل بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں۔ پہلی بات ظاہر اور باطن۔ حضرت موسیٰ کا علم ظاہری تھا، شریعت کا علم، قتل کے بدلے قتل، احسان کے بدلے احسان، لیکن خضر علیہ السلام کا علم باطن تھا، علم لادونی، جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے تھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ کشتی چند غریب مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی ضبط کر لیتا تھا۔ میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی روٹی بچ جائے، اور وہ بچہ، اس کے والدین بہت نیک اور مومن تھے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش اور کافر بنتا اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور ظلم پر مجبور کر دیتا، تو میرے رب نے چاہا کہ اسے واپس بلا لیں، اس کے بدلے میں انہیں اور نیک پاکیزہ اولاد دیں۔ اور وہ دیوار، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ تیرے رب نے چاہا کہ جب وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچیں تو اللہ کے حکم سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ جملہ کہا، اور یہ سب میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کا حکم تھا۔ اب سب سے ضروری بات یہ کہ سمجھنا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا ریلیونس ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے فیصلوں پر یقین۔ ہماری زندگی کی کشتیاں جب ٹوٹتی ہیں، جب کوئی ہماری جاب چھین لیتا ہے، جب ہمارا نقصان ہوتا ہے، تو ہم اللہ سے گلہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس ٹوٹی کشتی کے پیچھے اللہ نے ہمیں کس بڑے ظالم بادشاہ سے بچایا ہے۔ جب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، ہمیں وہ نہیں ملتا جس کے لیے ہم روتے ہیں، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ملنے سے ہمارا کتنا دین اور ایمان کا نقصان ہو جاتا۔ اب آتے ہیں دوسرے ریلیونس کی طرف، جو میں سمجھتا ہوں والدین کی نیکی۔ اکثر ہم سوچتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار کیوں نہیں، ہم ان کے لیے بینک بیلنس، پراپرٹیز سب چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس قصے نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی، دیوار کو مفت میں بنوا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ برائی کا ساتھ دیتے ہو، جب آپ حرام کماتے ہو، تو آپ اپنی اولاد کے لیے دیواریں گرا رہے ہو۔ آپ کی سب سے بڑی انہیریٹنس آپ کی اولاد کے لیے آپ کا اپنا تقوی اور نیکی ہے۔ اور تیسری چیز، علم پر غرور سے بچنا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولول العزم نبی کو اللہ نے سبق دیا کہ کبھی یہ مت سوچو کہ تم سب کچھ جانتے ہو، ہمیشہ یہ جانے رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ امید رکھتی ہوں کہ بات سمجھ آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔